اجازت نہ دی جائے، کیونکہ خدا نہ کرے پھر کسی زلزلے کی نوعیت میں وہاں پہ زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. لیکن سارے کے سارے شہر کا علاقہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سارا، یعنی ایک شہر میں بھی کچھ پاکٹس ہیں جہاں پر پاکٹس ہیں. اچھا جی، تو اس کی تفصیلات جو ہیں وہ ایرا نے آلریڈی پیش کی ہیں حکومت کو بھی، اور آزاد جموں و کشمیر حکومت اور فرنٹیئر کو بھی، اور وہ علاقے واضح کر دیے ہیں کہ یہاں آپ کو کچھ ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑیں گی، اور ان کے جو قریبی علاقے ہیں وہاں پر اگر تعمیر کی جائے تو یہ بہتر ہوگا. لیکن جیسے وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنی تقریر میں کل کہا سیمینار میں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ وہ ہر قسم کے علاقے میں آپ کو بلڈنگز بنانے کے جو طریقے ہیں اور جو مٹیریل استعمال کر سکتے ہیں موقع فراہم کرتی ہے، لیکن پھر رسک انوالو ہوتا ہے اور قیمت بڑھ جاتی ہے. لہذا آپ کو بہتر ہوگا کہ اس علاقے میں بلڈنگز نہ بنائیں آپ. اچھا فاروق صاحب، صدر پرویز مشرف نے یہ کہا کہ حکومت نے یہ حکمت عملی اپنائی ہے کہ آئندہ موسم سرما تک جو تمام متاثرہ علاقوں میں مکانات کی تعمیر مکمل ہو جائے، اور اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 4-5 لاکھ مکانات تعمیر کرنے. بہت بڑا ہدف ہے، یہ کیسے پورا ہوگا؟ جی، صدر مملکت نے یہ بھی ساتھ کہا کہ یہ جو گھر ہیں یہ اونر ڈریون اسٹریٹجی کے تحت بنائے جائیں گے، یعنی جو لوگ ہیں وہ اپنے مکانات خود بنائیں گے. تو جہاں جتنے لاکھ لوگ افیکٹ ہوئے ان کے پاس اگر پیسہ بھی ہو اور ان کو مٹیریل بھی مارکیٹ میں اویلیبل قریب ہو تو اتنے ہی ہاتھ وہ گھر تعمیر کر رہے ہوں گے. اور صدر مملکت نے یہ بھی کہا کہ اکثر و بیشتر یہ گھر جو ہیں یہ تو دیہی علاقے میں ہیں، تو ان کا جو ڈیزائن ہے وہ تو بڑا سمپل سا ڈیزائن ہوتا ہے، چند ماہ کے اندر یہ تعمیر ہو جاتے ہیں. بالا کوٹ اور مظفر آباد ایک ڈفرنٹ سچویشن ہے، وہاں پہ ڈفرنٹ پلاننگ کے تحت گھر بنیں گے. ایک بڑے ٹاؤن ہے یا بڑے جو 85% گھر ہیں وہ تو دیہی علاقے میں ہیں، لہذا وہاں لوگوں نے خود یہ گھر بنانے ہیں. شہروں میں بھی خود ہی بنانے ہیں، لیکن شہروں کی پلاننگ ذرا مختلف ہے. تو جہاں جہاں جس کا گھر گرا وہاں اس نے بنانا ہے. اپریل میں ان کو پیسے دے دیے جائیں گے، دوسری جو قسط ہے 75,000 کی. اور ایرا جو ہے وہ ڈمپس کریٹ کر رہی ہے ان تمام علاقوں میں جہاں سے یہ لوگ آسانی سے چیزیں خرید سکتے ہیں. تو اتنے سارے لوگ جب اپنے گھر خود تعمیر کرنے لگیں گے تو اکثر و بیشتر انشاءاللہ ان سردیوں سے، آنے والی سردیوں سے پہلے اپنا گھر مکمل کرنا. اچھا، آپ نے جب یہ گھر تعمیر ہو رہے ہوں گے تو ان کی آپ کوئی رہنمائی بھی کر رہے ہیں کہ اب کے کیسے گھر بنائیں تاکہ اس طرح کا کوئی سانحہ نہ ہو؟ جی، اس کے لیے ایک ڈیزائن اپروو کیا ہوا ہے حکومت نے، اور ایرا جو ہے وہ اس ڈیزائن کے مطابق گھر بنوائے گی. اور دوسری قسط دینے سے پہلے اور تیسری قسط دینے سے پہلے ان گھروں کی انسپیکشن لازمی ہوگی. اچھا، کہ وہ بلڈنگ کوڈ کے مطابق بن رہا ہے؟ نہیں، کے مطابق ہے. بڑے سمپل سے ڈیزائن ہے. ان کو سافٹ کاپیز بھی ان کی دے دی گئی ہیں مقامی حکومتوں کو، اور ان کی پرنٹ کر کے جو ہیں وہ بھی دے دی گئی ہیں. اور حکومتوں کو کہا گیا ہے کہ یہ آپ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ یہ بانٹیں تاکہ ان کو پتا ہو گھر کس طرح سے بنانا ہے. اچھا، آپ نے بالا کوٹ اور مظفر آباد کی بات کی، ظاہر ہے وہاں پر زیادہ تباہی پھیلی ہے، تھوڑے نسبتاً بڑے شہر بھی تھے. تو ان دونوں علاقوں کے لیے آپ نے کچھ مختلف اسٹریٹجی اپنائی ہوئی، یعنی ہر علاقے کی مناسبت سے اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ وہاں پر کیسے ٹاؤن بنانا ہے، کیا پلاننگ ہوگی، کیا سہولیات فراہم کرنی ہے، اس طرح کی کوئی پلاننگ آپ نے کی؟ جی، جو بڑے شہر ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، یعنی مظفر آباد اور بالا کوٹ، ڈیفینیٹلی ان کے لیے مختلف پلاننگ ہے، کیونکہ دیہی علاقوں میں تو جہاں جس کا گھر ہے وہاں اس نے بنا لینا ہے. 85% ایسے گھر ہیں. جی. جو شہر ہیں ان کو پراپر طریقے سے ڈیزائن کرنا ہوگا. جیسے صدر مملکت اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ اس کو ہم نے اپرچونٹی میں، اس حادثے کو اپرچونٹی میں ہم نے تبدیل کرنا ہے. تو پھر آئندہ کے لیے کیوں نہ بہتر لوازمات اور بہتر سہولیات لوگوں کو مہیا کی جائیں. تو ان کی اس طرح سے پلاننگ انشاءاللہ ہوگی کہ یہ بڑے ماڈرن اور ماضی سے بنسبت بہت اچھے شہر ہوں گے. یہ قصبہ کے منظر نہیں پیش کریں گے، اچھے پلانڈ بستیاں ہوں گی، پلانڈ کھلے شہروں کا تاثر دیں گے یہ. جی. اچھا، اس حوالے سے ایک اور جو بات وہ بڑی اہم ہے وہ یہ کہ جو تعمیر نو ریکنسٹرکشن کا پروسیس ہوگا اس میں ظاہر ہے کہ حکومت کے علاوہ یا لوگوں کے انفرادی حیثیت کے علاوہ بہت سارے این جی اوز بھی حکومت کی مدد کر رہی ہوں گی. عام طور پر تو این جی اوز اور حکومت عام طور پہ ایک دوسرے کے خلاف نظر آتی ہیں، لیکن اس معاملے میں ہم نے یہ دیکھا کہ دونوں نے ایک دوسرے کی بڑی مدد کی، رہنمائی کی. تو
فلاحی ادارے یا جو رفاہی ادارے ہیں یا غیر ملکی ادارے ہیں ان کی بھی آپ کوئی مدد حاصل کر رہے ہیں اس سلسلے میں؟ جی، پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ یہ جو 5 مہینے کا ہمارا تجربہ ہے اس میں این جی اوز، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور باقی جو رفاہی ادارے ہیں ان کی جو مدد ہمیں ملی وہ ایک بہت مختلف نوعیت کا تجربہ تھا. ان لوگوں نے بہت تندہی کے ساتھ، بہت جانفشانی کے ساتھ اور پوری ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ یہ کام کیا. میرے خیال میں یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی. یہ بڑے انڈیپینڈنٹ قسم کے آزاد آرگنائزیشنز ہوتی ہیں لیکن ان کو ہم نے ماحول ایسا دیا کہ انہوں نے خود بخود ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن کی. یہی ادارے جو ہیں ان میں جو بڑی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ ابھی تعمیر نو کے کام میں بھی حکومت کا ہاتھ بٹائیں گے. اچھا، ایک اور جو چیز ریکنسٹرکشن کے حوالے سے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ فیڈرل ریلیف کمشنر اور ایرا جو ارتھ کو ایک ریہیبلیٹیشن ریکنسٹرکشن اتھارٹی ہے اس کو مرج کر دیا گیا یا کیا جا رہا ہے. اس کے کیا فوائد ہوں گے اس پورے ریکنسٹرکشن کے پروسیس میں؟ جی، ابھی دیکھا آپ نے کہ جو ریلیف کا مین کام تھا وہ پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے. یعنی لوگوں کو شیلٹر مہیا کرنا تھا، لوگوں کو میڈیکل ایڈ مہیا کرنی تھی، لوگوں کو خوراک اور وغیرہ وغیرہ، وہ سب چیزیں جو تھیں وہ اکثر و بیشتر پوری کر چکے. ابھی جب ریکنسٹرکشن کا کام شروع ہوگا، مہاجرین جو ہیں انہوں نے واپس جانا ہے تو بنیادی طور پر ریکنسٹرکشن کا کام ہوگا لیکن اس میں تھوڑی بہت ریلیف کی ایکٹیویٹی جاری رہے گی. سو 2 محکموں کو علیحدہ علیحدہ چلانے کی بجائے ایک چھت کے نیچے کر دینا بہتر ہے. جیسے ہماری ریلیف کی کامیابی میں 1 ونڈو آپریشن ایک اصول تھا جو ہم سمجھتے ہیں اس نے کامیابی حاصل کی. اسی طرح یہ شامل کرنے سے ایرا 1 ونڈو آپریشن ہو جائے گا، لیڈ ایجنسی ہو جائے گی، بہتر ہوگا. یہ بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے زلزلے سے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو اور بحالی کے موضوع پر. ہمارے مہمان تھے میجر جنرل فاروق احمد خان صاحب. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا نیوز نائٹ کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. شہاب محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.